آپ جو کرنا چاہیں سنانا تھے ہمارے، اس کے بعد پھر آپ سنائیے. ہاں سنائیے. تشریف کے دو تین شعر اس کے بعد اعتماد کمپلیٹ کروں. درود شریف پڑھیے. اللہ کی قدرت کا اظہار نرالا ہے. اللہ کی قدرت کا اظہار نرالا ہے. کونین کی ہر شے میں آقا کا اجالا ہے. کونین کی ہر شے میں آقا کا اجالا ہے. الفت میرے آقا کی ایمان کا آلہ ہے. مومن کے لیے لوگوں کوثر کا پیالہ ہے. مومن کے لیے لوگوں کوثر کا پیالہ ہے. آدم سے مسیحا تک سارے رسولوں میں، آدم سے مسیحا تک سارے رسول. رتبہ میرے آقا کا، رتبہ میرے آقا کا بالا سے بھی بالا ہے. کیا ہوگی مثال ایسی ایک حکم پہ آقا کے، کیا ایسی ایک حکم پہ آقا کے. صدیق قدم میں ڈالا تو آئے تھے جان لینے، زیست اپنی لٹا بیٹھے. جو آئے تھے جان لینے، زیست اپنی لٹا بیٹھے. فاروق کو آقا نے اس طرح سنبھالا ہے. فاروق کو آقا نے اس طرح سنبھالا ہے. اللہ کے فرشتے بھی کرتے تھے حیا جس سے. اللہ کے فرشتے بھی کرتے تھے حیا جس سے. دو نور لقب والا ہر ایک سے نرالا ہے. دو نور لقب والا ہر ایک سے نرالا ہے. میں اس کا بھی مولا ہوں جس کے ہیں علی مولا. میں اس کا بھی مولا ہوں جس کے ہیں علی مولا. حیدر کی فضیلت میں کیا ساتھ حوالہ ہے. اللہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے خطاب کے لیے مولانا محمد نوید بیابانی رفاعی قادری مجد اللہ علی کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان افروز کتاب سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. دکھائیے آنے سے
तड़प रहा हूँ ज़माने में एक ज़माने से, हुजूर जब भी बुलाए सर के बल जाऊं, हुजूर जब भी बुलाए सर के बल जाऊं, मदीना दूर नहीं है गरीब खाने से, मदीना दूर नहीं है गरीब खाने से, दरे हबीब ही तस्लीम एक है ऐसा दर, दरे हबीब ही तस्लीम एक है ऐसा दर, नसीब जागते हैं सर जहां झुकाने से, नसीब जागते हैं सर जहां झुकाने से। हिम्मत अगर है तुझ में तो दुनिया नजर मिला, हिम्मत अगर है तुझ में तो दुनिया नजर मिला, दीवाना आ गया है मोहम्मद के शहर से, दीवाना आ गया है मोहम्मद के शहर से। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कमसिन बच्चों, पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनों और ख़वातीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 11 रबीउल अव्वल शब यानी अरबी शब है। आज की रात उनका मिलाद है जिनका मिलाद दुनिया भर में बनाया जा रहा है। के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ हबीब, हम आपको पैदा न फरमाते तो कायनात की किसी चीज को पैदा न फरमाते। आप इस दुनिया को मोहब्बत का पैगाम अता फरमाया, दुनिया को भाईचारे का पैगाम अता फरमाया, दुनिया को गुनाह के रास्ते से छुड़ा कर नेक रास्ते पर लेके आने का पैगाम लेकर आए। आज पूरी दुनिया में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है जिसका आज मिलाद है कि मुसलमान शराब को हराम समझता है। जो लोग इस गुनाह में मुतल्ला है, अल्लाह उनको भी इससे महफूज रखे। वो आका इस दुनिया में आए, यहाँ पर इतनी जहालियत, इतना जुल्म और कबीलों में लड़ाई झगड़े, कत्ल और गारत, ऐसे मौके पर 12 रबीउल अव्वल को जो शख्सियत दुनिया में तशरीफ लाई तो इस दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम आम हुआ। आपको कई वाक़ये बता सकता हूं। एक वाक़या आपके सामने बताते हुए अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊंगा कि अरब की सरजमी पर जब लड़की पैदा होती तो उसको मनूस माना जाता और उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। एक सहाबी रसूल
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا غلامی ہم کو بازی ہے, ان کی حفاظت فرمائی ہے. آپ صاحب رسول فرماتے یا رسول اللہ میری اپنی بیٹی تھی, جب میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے سوچا کہ میرے گھر میں منوسیت آ گئی. یہ عرب کی شان نہیں تھی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. یا رسول اللہ میں اپنے دل میں بے چینی میں رہتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں ہوئی, اور میں ہمیشہ یہ حالات بنانے کی کوشش میں رہتا کہ جیسے موقع ملے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں. لیکن یا رسول اللہ میری بیوی جو تھی وہ میری بیٹی کو اپنے پاس ایسے رکھتی تھی کہ جب کبھی میں اس کے قریب جا کر اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا, میری بیوی اس کو جو ہے بیچ میں آ جاتی تھی. وہ آ جاتی تھی, ایسے آ جاتی تھی کہ میں اپنے بیٹی کو قتل کرنا چاہتا تھا, زندہ دفن کرنا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ آڑ میں آ کر اپنی بیٹی کو بچا لیا کرتی تھی. لیکن ایک وقت یا رسول اللہ ایسا آیا کہ وہ بچی کو میں لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس بچی کو میں جنگل میں اپنی بیٹی کو لے جانے لگا, یہ سوچ کر کہ اپنے بیٹی کو میں کیسے رکھوں. یہ تو عرب کے شان کے خلاف ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس بیٹی کو لے جا کر میں ریگستان میں جب بیٹی کرنے کے لیے گڑھا کھودنے لگا, یا رسول اللہ میری بیٹی میرے سامنے تھی, شدت کی گرمی تھی, میرے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا. وہ اپنی اوڑھنی لے کر میرے چہرے کے منہ کو پوچھ رہی تھی, جہاں سے پسینہ نکل رہا تھا وہاں پر میرے بچی میرے چہرے کو پوچھ رہی تھی. لیکن میں نے اس پر رحم نہیں کھایا یا رسول اللہ. میں نے مٹی کھودتے گیا اور میرا حلق سوکھ گیا. میری بیٹی نے یہ دیکھا کہ میں اپنے والد کا حلق سوکھ گیا ہے کہ اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے. میری بیٹی ادھر ادھر تلاش کرتی ہے تو دیکھتی تھی کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا. وہ بیٹی جاتی ہے وہاں سے اپنا دوپٹہ دبا کر پانی لے کر آ کر یا رسول اللہ اس نے میرے منہ میں ڈالی کہ میری پیاس بجھ جائے, میرا گلا جو سوکھا ہوا تھا وہ کچا ہو جائے. لیکن یا رسول اللہ پھر بھی مجھ پر اس پر رحم نہیں آیا. میں نے گڑھا کھودا, اس حد تک کھودا کہ اپنے بیٹی کو اس گڑھے میں ڈالا. بیٹی نے پوچھا ابا مجھے گڑھے میں کیوں ڈال رہے ہو, کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا, میں نے رحم نہیں کھایا. یا رسول اللہ میں اس بچی کے اوپر مٹی ڈالتے گیا اور پوری مٹی ڈال دیا اور میری بچی کو یا رسول اللہ میں نے ختم کر دیا. سرکار نے فرمایا اے صحابی رک جاؤ, اب میں آگے اور سن نہیں سکتا, مجھے سناؤ مت. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 12 ربیع الاول کو عورتوں کو اسلام میں یہ حق عطا فرمایا کہ اللہ سرکار نے فرمایا کہ ماں جس کے گھر میں پیدا, بچی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیتا ہے. عورتوں کو عزت بخشی گئی, انسانوں کو عزت بخشی گئی. اور وہ عورت جن کو ستی سمجھ کر اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا, لیکن اسلام ہے جو عورت کو عزت ایسے بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں عورتوں کی ایسی عزت نوازی کی کہ عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پہنوا کر بتا دیا دنیا کو کہ عورت ایک اعزاز والی عورت ہے. اسے شال پہنا کر بتایا کہ عورت کو چھپا کے رکھنا چاہیے کیونکہ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, عورت قیمتی چیز ہے. عورت ماں بھی ہوتی ہے, عورت بہن بھی ہوتی ہے, عورت بیٹی بھی ہوتی ہے, عورت بیوی بھی ہوتی ہے. ہر 4 چیزیں آدمی کی خدمت میں لگے رہتی ہیں. اور وہ پیغام ہمارے پاس آیا. ابھی میرے پیر بھائی
حفیظ بیابانی صاحب نے درود شریف کی آپ کے سامنے فضیلت جو ہے بیان فرمائی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ سرکار کی آمد کا ہمیں یہ ہے، سرکار کی آمد کے ہم کو فائدے، اس لیے تو ہم سرکار کا میلاد بناتے ہیں، اس لیے تو بناتے ہیں کہ میلاد بنانا کہاں سے ہے؟ ارے کیا نہیں ملا دنیا کو سرکار کی آمد سے؟ باپ بیٹے دونوں حج کے لیے نکلے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، لوگ جو ہے آج کے زمانے کی طرح پلین نہیں ہوتا، اب یہاں بیٹھتے 6 گھنٹے میں اتر گئے۔ وہ زمانے میں تو کئی مہینوں کا سفر کر کے لوگ حج کو جاتے تھے۔ کوئی ایک بستی میں اگر کوئی حاجی ہو، اگر وہ حاجی راستے سے گزرے تو لوگ اٹھ کے ٹھہر جایا کرتے تھے کہ حاجی صاحب گزر رہے، حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ وہ احترام حاجی کا ہوتا تھا، وہ تکلیف اٹھا کر حاجی آتے تھے۔ باپ بیٹے نکلے کہ بیچ راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مر گیا۔ باپ مرنا تھا کہ بیٹے نے دیکھا کہ باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ بیٹے کو بڑا رنج ہوا، نہ جانے میرا باپ کیا گناہ کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایسے اعمال کرے کہ مرنے کے بعد اللہ کی حضور جب پیش ہو تو ہمارا چہرہ چمکتا ہوا نورانی ہو۔ بیٹا رنج میں تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص گھوڑے پہ نقاب لگا کر آیا، نقاب لگا کر آ کر اس قریب گیا۔ جانے کے بعد اس شخص نے اس نوجوان کے باپ والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنا ہی تھا، جو چہرہ کالا شیعہ تھا، جو چہرہ نماز کی رات کی طرح تھا، جو چہرے کو دیکھے تو لوگ ڈرنے کے ویسا چہرہ تھا، وہ چہرہ چودھی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ چہرہ گورا ہو گیا، وہ چہرے میں چمک آ گئی، اس چہرے میں نور آ گیا۔ وہ بیٹا دیکھا، دیکھ کر خوش ہوا، خوش ہو کر پوچھا بابا آپ کون ہیں جو آئے اور میرے باپ کا جو کالا سیاہ چہرہ تھا اس کو مٹا کر آپ نے اس کو نورانی کر دیا، اس کو گورا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا نقاب نکال کر تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انہوں نے کہا یا میں نہیں پہچانتا۔ فرمایا میں تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں۔ فرمایا تیرا باپ گناہگار تھا، تیرا باپ میں کئی عیبات تھے، تیرے باپ میں کئی خامیاں تھے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، لیکن تیرے باپ میں ایک ہی اچھائی تھی، ایک ہی حالت تھا کہ وہ ہر جمعے کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا، اور وہ مرنے کے بعد کالا چہ کر اللہ کے سامنے کیسا لے جائے؟ مجھے حیا آئی، اس لیے میں نے مدینے سے نکل کر یہاں آیا کہ میرا چاہنے والا مر گیا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو گیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کالا چہرہ لے کر کیسے جائے؟ اس لیے میں یہاں پر آیا اور اس کے چہرے پر سے ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے کو نورانی بنایا کہ وہ اب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو نورانی چہرہ لے کر جائے، اور جاتے ہی اس چہرے کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت نوازے۔ یہ درود کی فضیلت ہے، یہ طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مہینہ ایک نبی میرے پاس آتے اور سلام عرض کرتے اور کہتے کہ مبارک ہو کہ آپ کے پاس ختم الانبیاء تمام انبیاء کے امام آنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آتے،
سلام عرض کرتے، مبارکباد پیش کرتے. حضرت نوح علیہ السلام آتے، سلام عرض کرتے، مبارکباد پیش کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے، سلام عرض کرتے، مبارکباد پیش کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے، حضرت یعقوب علیہ السلام آتے، حضرت یوسف علیہ السلام آتے سلام پیش کرتے کہ آپ جو ہے آپ کے پیٹ میں وہ آنے والے ہیں جو دنیا کی تمام انبیاء نبیوں کے انبیاء ہوں گے. آپ حضرت آدم علیہ السلام، ابھی آپ نے سنا مولانا حافظ بیابانی صاحب سے کہ وہ توریت میں سرکار کا نام پڑھا کرتا تھا، یعنی پہلے سے کتابوں میں آ رہا ہے کہ سرکار تشریف لانے والے. حضرت آدم علیہ السلام نے